قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، مگر اس جگہ کے اوپر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ پھر اس کے خلاف ہے کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے خون کی سزا کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ ان سے جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم کے ساتھ ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے خون کی سزا کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر اس حدیث پاک میں امام بخاری نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کی سزا کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر ہوگا، تو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہے نا، یہ حدیث اس آیت کے خلاف آپ کو نظر آتی ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ جی، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں جو قتل کرنے والے ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ بعد میں اگر کسی نے ظلماً کسی کو قتل کیا ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا، اور ان کے گناہ کا عذاب جو ہے وہ قابیل کو ہوگا۔ ان کے گناہ کا جو عذاب ہے وہ کس کو ہوگا؟ قابیل کو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اب بعد میں کسی کو قتل کرے گا اس کے گناہ کا عذاب کس کو ہوگا؟ قابیل کو۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم سمجھتے کہ یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے خون کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کیا تھا دنیا میں، وہ پہلا شخص ہے جس نے ظلماً قتل کیا تھا دنیا میں۔ تو اب دنیا میں جو بھی بندہ قتل کرے گا اس کا جو ایک حصہ ہے وہ قابیل پر ہوگا، تو اس سے یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اگر بعد میں کوئی ظلماً کسی کو قتل کرے گا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، نہیں، اس کی سزا بھی جو ہے وہ قابیل کو دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قاتل کو اپنے گناہ کی پوری سزا ملے گی، لیکن ظلماً قتل کرنے کو کیونکہ قابیل نے ایجاد کیا تھا، دنیا میں سب سے پہلے یہ غلط کام قابیل نے کیا تھا، لہٰذا ہر قتل کا سبب قابیل قرار پائے گا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کے قتل کا سبب ہونے کی سزا قابیل کو بھی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر کوئی ظلماً قتل کرے گا تو اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی سزا بھی قابیل ہی کو دی جائے گی۔ نہیں،
اگر ایسا ہو تو پھر جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر بات اس کے خلاف ہوتی ہے، پھر بات اس کے خلاف آتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ایسا ہے کہ اب جو بھی ظلماً قتل کرے گا اس کو تو سزا ملے گی ہی اس کی، لیکن جس شخص نے دنیا میں سب سے پہلے یہ برا کام کیا تھا ساتھ اس کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ قابیل نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا نا، ظلماً جو قتل کیا تھا، تو اب جتنے لوگ قتل کریں گے ان کو تو اس قتل کرنے کی سزا ملے گی۔ یہ تو نہیں کہ آج کوئی بندہ کسی کو ظلماً قتل کر دے تو اس کے قتل کرنے کی سزا بھی صرف قابیل کو ملے اور اس شخص کو نہ ملے، تو پھر تو ہر طرف افراتفری اور قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ نہیں، اس شخص کو تو اس کی سزا ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے قتل کی سزا قابیل کو بھی ملے گی، کیونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ قابیل۔ سب سے پہلے دنیا میں اس نے ظلماً کسی کو قتل کیا تھا، اس کو بھی سزا ملے گی۔ اب آپ میری بات سمجھیے، تو حدیث اس آیت کے خلاف نہیں ہے، لہذا ہر قتل کا سبب قابیل قرار پایا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کے قتل کا سبب ہونے کی سزا قابیل کو ملے گی، اور ان قاتلوں کی اپنی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی قتل کر رہا ہے تو اس کی سزا میں کمی ہو جائے یا اس کو سزا نہ دی جائے، اس کی بھی سزا قابیل ہی نہیں، ان کو تو سزا ملے گی، مگر جتنا ان کو سزا اس کا گناہ اتنا ساتھ قابیل کو بھی ملے گا۔ اب جو بھی وہ کام کرے گا اس کی جو جزا ہے وہ قابیل کو بھی ملے گی، اس کو تو اس کی سزا ملے گی ہی ملے گی۔